بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ روز میں نے ایک ولاگ کیا اور اس میں نے درود نہیں پڑھا۔ بہت سارے احباب نے نیچے آگے نشاندہی کی۔ وہ دراصل جب دل میں یہ خدشہ آ جائے نا کہ یار آج میں نے ایسی بات کرنی ہے جو کہ گھٹیا بات ہے، ظاہر گھٹیا لوگ جو سے جو واسطہ پڑ گیا تو گھٹیا لوگوں کی بات کرنی ہے، تو یہ پھر یار میرا مطلب ہے میں تو ایسی جگہ کے اوپر میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں وہاں پہ درود پڑھوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں نہیں پڑھ پاتا نا۔ جب مجھے کسی دن کسی کی ایسی تیسی پھیرنی ہو، آئی تئی پھیرنی ہو، تو اس کو قبول کیا کریں تو آپ جو ہیں وہ فوراً ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا بھی لاگ جو ہے جی وہ میرے ہاں صحیح آئی جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم تو کبھی بھائی جو ہے وہ کبھی اس طرف گئے ہی نہیں، اس طرف کو منہ ہی نہیں کیا۔ فیصل نصیر صاحب کون ہوتے ہیں، ڈرٹی ہیری کون ہوتے ہیں؟ فیصل نصیر صاحب ایک مظلوم کردار رہے ہیں کیونکہ ان کو 3 دفعہ بورڈ میں ان کی پروموشن کا کیس جانا تھا۔ فیض حمید نے جناب ریجیکٹ کروانے کی پوری پلاننگ کی ہوئی تھی، وہ اٹھوا لیتے تھے اپنا کیس کہ ریجیکٹ ہو گیا تو پھر تو گیا۔ تو آخری وقت میں جب ان کا کیس پیش ہوا آخری بار، اس بار فیض حمید صاحب جو تھے وہ اس مؤثر پوزیشن سے الگ ہو چکے ہوئے تھے، تو ان کی پروموشن ہو گئی۔ تو جناب فیصل نصیر صاحب جی وہ عمران خان صاحب کی اگر چھیڑ ہیں یا عمران خان صاحب جلسوں کے اندر ان کو گالیاں بکتے ہیں تو ہمارے تو پھر ہیرو ہوئے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ ایک غلیظ آدمی ان کو گالیاں دے رہا ہے، اس کا مطلب وہ ضرور ٹھیک آدمی ہوگا، لیکن میں نے کبھی ان کی کچھ چاپلوسی کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ان سے کوئی ملاقات کی خواہش نہیں کی۔ نہ ہی ہوئے سر، میری ملاقات کو میری کوئی اچھی یادیں نہیں ہے اس طرح کی ملاقات سے، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، دور دور ٹھیک ہے، بس سر آپ بہت اچھے۔ تو میں نے کبھی اپنے ولاگ کے اندر کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کبھی ان کا یا ان کے کسی عہدے کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ حافظ سید آصف منیر شاہ صاحب کا بھی سمبولیکلی ذکر یوں ہوتا ہے کہ وہ ادارے کے سربراہ ہیں نا یار، تو جب ان کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب پورے ادارے کی بات کرتے ہیں۔ اور وہ یوتھڑ بھی یہ بات نوٹ کر لیں جو حافظ صاحب کو گالیاں بکتے ہیں، وہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ جب آپ ان کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں تو ادارہ مائنڈ کرتا ہے، آپ کی جو پوری ہسٹری ہے نسل کی وہ نوٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پائن ہم دور دور ہی بھلے بھائی، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ان کے بارے میں آپ نے ایک عدد ولاگ فرمایا، اور ولاگ کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو ان کو تو ایک ایسی ہو گئی ہے بیماری جس بیماری کا علاج کوئی۔ اچھا، ان کو بھی بیماری لگائی گئی اور اپنے سونے منڈے جناب ندیم انجم صاحب کو بھی بیماری لگائی گئی، اور یہ بات کا انکشاف اس وقت کیا گیا جب وہ اپنی صاحبزادی کو رخصت کرنے کے مرحلے سے گزر رہے تھے۔ ندیم انجم صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر تو دشمن بھی چھوڑ دیا کرتے ہیں یار، یہ اتنے گھٹیا دشمن ہیں یار، وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کے معاملات میں مصروف ہے، تو چلے وہ یار رائیول جنگیں بند کر دیتے ہیں یار، ٹھیک ہے۔ اور یہ چوروں نے اس وقت یوتھروں نے اس بات کا دعویٰ کیا۔ اب ظاہر ہے دونوں نے کیا بولنا تھا، لیکن وہ پھر ظاہر ہے کہ اب آپ نے اگر یہ بات کہہ دی ہے جانے انجانے کے اندر تو اب اس پہ قائم رہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے منہ سے نکالتے ہوئے اس کو کہیں نہ کہیں سے تصدیق تو کی ہوگی، ورنہ منہ سے ہی نہیں نکالتے۔ تو جب تصدیق اور جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو اب اس پہ قائم بھی رہو نا، جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو۔ ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اگر جھوٹ بول ہی رہی ہے تو اس پہ قائم رہنا چاہیے، لیکن نہیں سر، فوری طور پہ سالم ٹانگا کروا کے اور معافی مانگنے گئے کہ جی میرے کو غلطی ہو گئی، اللہ کا آج معافی دے دو، آئندہ نہیں کرانا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ بھائی کیا ہو گیا ہے، وہ تھوڑی دیر قائم رہو نا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ خیر غلطی ہو جاتی ہے بندے سے، لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی کسی شریف آدمی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے، اور نمبر 1، اور اگر اچھال بیٹھے ہیں یا میرا مطلب ہے کسی کے ساتھ وہ تو کل آنا تو کسی ڈاڈے بندے نے نہ لاؤ نا یار۔ اور سوشل میڈیا کی ڈاڈی شخصیت تو ایک ہی ہے جس کے ساتھ ہم نے متکل لگایا ہوا ہے، عمران احمد خان نیازی، ٹھیک ہے نا۔ آہو تو خیر یہ میں نے کہا کہ یہ اس پہ کہہ دیا جائے، یہ شعر بھی سنا دیا جائے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور اس کے بعد معافیاں مانگتے ہوئے پائے گئے۔ دیکھیے اب ہاں اصل بات جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں،
یہ جو انہوں نے دونوں اصحاب کو بیماری لگائی ہے، یہ کیوں؟ کہ فیصل نصیر صاحب کو ایک ایسی بیماری ہے جس کا دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ علاج کروانے کے لیے لندن جانا چاہ رہے ہیں، اور ندیم انجم صاحب بھی بیمار. ندیم انجم صاحب کے اوپر یہ جو کیچڑ اچھالا گیا، اس کا ایک پہلو تو میں نے آپ کو عرض کر دیا نا کہ وہ اپنی صاحبزادی کی. لیکن فیصل نصیر صاحب کا کیوں؟ یہ ثابت کر کے بھلا کیا کرنا تھا؟ یہ ثابت کرنا تھا کہ چونکہ انہوں نے مہاتما عمران احمد خان نیازی کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے، لہذا ان پہ اللہ کا عذاب ہے بتانا مقصود، یہ ثابت کرنا مقصود، اور اپنی نجی محافل کے اندر کر رہے ہوتے. مجھے آج اپنے ایک سینئر، اور میں ان کو مرشد مانتا ہوں، صحافی کا فون آیا، کیونکہ میں ان کو کوٹ کرنے لگا، اور کوٹ کرنے کے لیے میں نے ان سے اجازت لی، اس کے لیے میں نام نہیں لوں. کہتے یار آپ کیا ساری عمر اس طرح رہو گے، غریب رہو گے، اور ہم بھی غریب رہے، تو کام کیا کر. میں نے کہا مثلاً میں کیا کام کیا کر؟ کہتا دیکھو ابھی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اچھا. کہتا ارد گرد سارے یوتھڑ اور یوتھنیاں تھی. ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے اڈیالہ میں کیا ہوتا ہے؟ رات کو ایسے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں وہ، جب وہ یہ مناظر دیکھتے ہیں جو چوکیدار ہیں. ہم نے کہا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ ایسے ہاتھ لمبا کرتا ہے ایسے، اور جب اس کا ہاتھ واپس آتا ہے اس میں سیب ہوتا ہے، اس میں کیلا ہوتا ہے، اس میں انگور ہوتے ہیں، اس میں آم ہوتے ہیں. کیا آپ کو پتا آم کا موسم ہے؟ نہیں، آم تو ختم ہو گئے سارے. لیکن اس کے ہاتھ میں جب واپس آتا تھا چونسا ہوتا، اور وہ پھر اس کو کھاتا ہے. اور صبح صفائی کرنے والا اس بات پہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ چیری کی گٹکیں کہاں سے آ، کیونکہ وہ ہاتھ ایسے لمبا کرتا ہے اور چیری کی گٹکیں آ جاتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ رضی آپ اندازہ کریں کہ کسی نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے چیلنج نہیں کیا. کہتا پھر میں نے اگلی چھوڑی. میں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ رات کو آدھی رات کے عمل جب شروع ہوتا ہے، آسمان سے ایک روشنی آتی، اور روشنی کے ساتھ ایسے لگتا ہے کوئی مخلوق اتر رہی. پھر وہ مخلوق اس کے سامنے بیٹھ جاتی، اور وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا لگا، پھر وہ مخلوق اپنا نور اس میں ٹرانسفر کرتی، اور وہ مخلوق جو ہوتی ہے وہ اس کو کچھ پڑھاتی ہے، اور وہ پڑھتا ہے. اور سب نے کہا اچھا. اور کہتا کسی نے مجھے ڈینائی نہیں. تب میں نے کہا کوئی اور طریقہ واردات بتائے یار. یہ پہلے عمران ریاض اور کیا نام ہے ان کا، وہ جو آج کل اندر ہیں، اور یا مقبول جان صاحب جو ہیں، یہ آزما چکے ہیں، یہ بھی نور نازل کر چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی ایسی بات جس سے کوئی روحانیت جڑتی ہو کہ جناب ایک دن، ہاں سنیں جی، اے میں ہونی کڑی، ہاں سنیں. پھر وہ کہتے ایک دن جناب جو چوکیدار تھا، جو 12 سے 4 بجے کی شفٹ میں آیا، اس نے کہا خان صاحب بہت پریشانی. میں نے کہا کی پریشانی؟ انہوں نے کہا خان صاحب بچے کی فیس دینی ہے، آج فون آیا تھا کہ اگر اس کو فیس نہ دی گئی تو اس کو اسکول سے اسٹرک آؤٹ کر دیا جائے گا، اور میں بہت پریشان ہوں. خان صاحب نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میری تو جیب ہے ہی کوئی نہیں، میں تو جیب کے بغیر ہی قمیض سلواتا ہوں، اور میں نے کبھی ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں دیا. آج تک کوئی دنیا کے اندر تصویر موجود نہیں ہے، کوئی ویڈیو موجود نہیں ہے، کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ میں نے کسی راہ جاتے فقیر کو بھی کوئی 2 روپے کا سکہ دیا ہو. ٹھیک ہے، لیکن تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. تمہیں پتا کیا ہوا؟ اگلے دن وہ بچہ وہاں پہ پہنچا ہے تو اس کی آئندہ پورے سال کی فیس ادا ہو چکی ہوئی. وہ کہندے اس طرح دی کوئی چھاڑیا کر اپنے ولاگ دے وچ، تیرا ولاگ دیکھی کوئی 700 کے جائے گا، کوئی 800 کے جائے گا. آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہارڈ کور خبروں کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ رائے فرماتے رہتے ہیں، تو اسی لیے تو 20 کے 30 کے آتے. تو بہرحال میں نے ان کی بات کو پلے سے باندھ لیا. آئندہ میں نے ایک لسٹ بنا لی ہے کہ کون کون سے معجزات جو ہیں وہ. آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے کہا کہ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں ابھی ذہن میں آ رہی ہیں، دیکھیے ایک دن خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا یار میرا دل کر رہا ہے میں باہر جاؤں. پھر اس کے فوراً بعد کیا ہوا؟ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ کہ بعد چھت کھل گئی ایسے، اور خان صاحب جو ہیں ایسے اوپر کو اٹھے، چھت میں سے گزر کے چلے گئے. پوری رات وہ واپس نہیں آئے، عملے کی دوڑیں لگ گئی.
GHQ کالیں ہو گئی کہ جی خان غائب ہے جیل. وہ جناب فونوں پہ فون کھڑک گئے, زرداری صاحب اٹھ کے بہ گئے. چاچو شباز کہتا ہے کی ہو گیا ہے, عمران بازی لے گیا ہے, کی رولا پہ گیا, عمران بازی لے گیا. سارے جاگتے رہے. صبح جب تہجد کا وقت ہوا ہے نا, تہجد کا 3:30 بجے کے بعد کا عمل جب شروع ہوا ہے, پھر خان صاحب ایسے نور کے جلو میں جو ہے اس کوٹری میں لینڈ کیا. کیسی چھٹی میں تو تسی پڑھو. آج تک کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.